بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم ایکسرسائز 2.2 اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے پہلے کچھ ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن. دا پوائنٹ آف انٹرسیکشن از اے پوائنٹ ویئر ٹو اور مور گرافس میٹ آن دا کوآرڈینیٹ پلین. یعنی کہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیا ہے؟ پوائنٹ آف انٹرسیکشن جو ہے وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ گراف ایک دوسرے کو کراس کریں گے، ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے، تو دیٹ از کالڈ پوائنٹ آف انٹرسیکشن. اصل میں یہ جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوتا ہے یہی اس گیون فنکشن کا جو ایکویشن ہے اس کا سولوشن کو ظاہر کرتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر سنگل فنکشن ہے اور وہ لینئر ہے تو لازمی بات ہے اس کا جو گراف ہوگا وہ اسٹریٹ لائن ہوگا، تو وہ کارٹیشین پلین کو یا کوآرڈینیٹ ایکسس کو دو پوائنٹس پہ انٹرسیکٹ کرے گا. ایکس ایکسس پہ بھی کرے گا، وائی ایکسس بھی کرے گا، لہٰذا ہمارا جو سولوشن ہے وہ دو پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرے گا. اب یہاں پہ انٹرسیکشن آف اے لینئر فنکشن اینڈ کوآرڈینیٹ ایکسس، تو یہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لینئر فنکشن جو ہے وہ ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کی جو بڑی سے بڑی پاور ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے، جبکہ کوآرڈینیٹ ایکسس جو ہے وہ اس میں ایکس ایکسس بھی ہوتے ہیں، وائی ایکسس بھی ہوتے ہیں. اس کو کارٹیشن کوآرڈینیٹ یا کارٹیشن ایکسس یا کوآرڈینیٹ ایکسس کا نام دیتے ہیں. جیسا کہ اس نے یہاں پہ آپ کو شکل میں دکھایا ہے، یہ سنگل فنکشن کا گراف ہے، لینئر ایکویشن. یہ آپ کے سامنے لینئر ایکویشن ہے. تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لینئر ایکویشن وہ ہوتی ہے جس کی پاور 1 ہوتی ہے. یہ اسٹریٹ لائن ہو گئی. اب یہ یہاں پہ اس کو وائی ایکسس پہ کراس کر رہا ہے، یہاں پہ ایکس ایکسس پہ کراس کر رہا ہے. یہاں پہ اس کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے 0.6 اور یہاں پہ اس کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے -3.0. تو یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے. اسی طریقے سے آگے ہے انٹرسیکشن آف ٹو لینئر فنکشنز. اب چونکہ دو لینئر فنکشنز ہیں تو دو اسٹریٹ لائنز بنے گی. اب جہاں پہ یہ دونوں اسٹریٹ لائنز ایک دوسرے کو کراس کریں گی تو وہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن کہلائے گا اور وہ سنگل پوائنٹ ہوگا. جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا، the point of intersection of two linear functions is the point where their graphs cross each other. This means the two functions have the same x and y values at that point. یعنی یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ پہلے گراف کی ویلیو بھی 1.5 ہے، دوسرے گراف یعنی دونوں کی ویلیو وہ سیم ہوگی. اب اسی طریقے سے انٹرسیکشن آف لینئر فنکشن اینڈ کوآرڈینیٹ فنکشن ہم پڑھ چکے ہیں. جو لینئر فنکشن کا گراف ہوتا ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے اور جو کوآرڈینیٹک فنکشن کا گراف ہوتا ہے وہ پیرابولا ہوتا ہے، یعنی ایسے یو شیپ کا گراف ہوتا ہے. اب جہاں پہ یہ اسٹریٹ لائن اور پیرابولا ایک دوسرے کو کراس کریں گے وہ ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوگا اور اس کو جو ہے نا ہم اس کا سولوشن بھی کہیں گے، جیسا کہ یہ شکل میں دکھایا گیا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس کا سولوشن جو ہے وہ پیرابولا کو اسٹریٹ لائن دو پوائنٹس پہ انٹرسیکٹ کرے گی، لہذا اس کے سولوشنز بھی دو ہوں گے، کہ یہ پوائنٹ آ گیا، کہ یہ پوائنٹ آ گیا. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ پیرابولا کو اسٹریٹ لائن سنگل پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرے گی، لہذا ایسی صورت میں 1 سولوشن ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ پیرابولا کو اسٹریٹ لائن کراس ہی نہیں کرے گی، ٹچ ہی نہیں کرے گی، تو ایسی صورت میں اس کا سولوشن ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اب جو اسکیئر روٹ والا فنکشن ہوگا جیسا کہ یہ ہے، اس کا گراف کچھ اس طرح بنے گا اور کیوب روٹ کا جو فنکشن ہے اس کا جو گراف ہوگا وہ ایسے ایس کی شکل میں، یہ آپ کے سامنے ایس کی شکل میں بنے گا.
تو اس طرح کے ہم نے گراف جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے ہیں. اب ہے گروتھ اینڈ ڈیکے. ان فینانس کہا ہے اس نے گروتھ اینڈ ڈیکے ان فینانس. گروتھ کہتے ہیں بڑھوتری کو، ڈیکے کہتے ہیں کمی کو. اب گروتھ سے مراد یہ ہے اضافہ ہو جانا. آپ نے پاکستان کی آبادی آج سے فرض کریں کچھ سال پہلے 22 کروڑ تھی، اب 24 کروڑ ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ گروتھ ہوئی ہے. کسی کی انکم ایک سال پہلے 5 لاکھ تھی، اب 10 لاکھ ہو گئی ہے، تو وہ گروتھ ہوئی ہے اس کی انکم میں. ہماری سٹاک مارکیٹ پہلے کم تھی، اب بڑھ رہی ہے، تو گروتھ ہو رہی ہے. ڈیکے کیا ہے؟ ڈیکے کا بہترین لفظ، چونکہ ہم میٹرک کی جو ہے نا وہ فزکس پڑھ کے آئے ہیں کہ ایلیمنٹس کی تعداد جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس ایلیمنٹ کا ڈیکے ہو رہا ہے، یعنی اس ایلیمنٹس کی تعداد کم ہو رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر جو ہے ہم اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہم نے کافی رکھی ہے، کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی جو ہیٹ ہوگی وہ کم ہو جائے گی، یعنی وہ کافی جو ہے وہ اس کا کپ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو ہم کہیں گا یہ ہیٹ کا ڈیکے ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم ایکسرسائز 2.2 کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے.